حضرت اقبال یاد آ گئے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، اور اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اسلام نے آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ تناسب میں کسی لحاظ سے بھی برابری کی نہیں تھی۔ ہم بدر کے میدان میں 313 تھے، خالی پیٹ خندق کھود کر بھی جنگیں لڑی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے 80,000 رومیوں کے مقابلے پر 10,000 کا لشکر اتار دیا تھا، اور جنگ پر جاتے ہوئے بیوی نے پوچھا تھا کہ میدان جنگ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ تو حضرت عقبہ بن نافع نے فرمایا یا رومی سردار کے خیمے میں یا جنت میں ملاقات ہوگی۔ لیکن حضرت اقبال فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جام اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستوی ہے، قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نے کبھی بھی جنگیں تناسب کے ساتھ نہیں لڑی۔ حضرت خالد ابن ولید سے رومی بادشاہ نے کہا تھا تمہارے پاس کھانے کو غلہ نہیں ہے، تم سوس مار مینگروز کا شکار کرنے والے، گو کھانے والے۔ ان دنوں عربوں میں سروائیول کی جنگ تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو رومی بادشاہ نے کہا کہ تم آ گئے ہو مٹھی بھر لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے۔ تو خالد ابن ولید نے کہا تھا کہ کالی سانڈنیوں پر سوار تمہاری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جتنے موت اتنی عزیز ہے جتنی تجھے زندگی عزیز ہے، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے۔ اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے جیسے ایران پر مسلط کی گئی ہے، یعنی انہوں نے پہلے اسماعیل ہنیوں کا مارا اور کتنے زیادہ اٹیک کیے ہیں، پھر اس کے بعد اگر جنگ مسلط ہو گئی ہے